اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے، ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے۔ ہم نے منو مان لیا ہے، لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں، اس کا نام شتروپا بتایا گیا، ہمارے یہاں حوا بتایا گیا۔ ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں، حوا کی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے، ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشوری گرنتھ، یہ پوتر، اس کی پوتر پنکتیاں، اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس۔ اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تو کون؟ اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی۔ اور اگر قبیلے اور ذات اور برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو۔ جہالت کی بو ہے یہاں سے اڑتی ہے۔ خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے۔ سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے۔ وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا اَيْنَ الْبِلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے لبیک وسعدیک، میں یہاں ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تک
بھٹکتے رہ گئے. ایک موٹے ہونٹ والے ایک کالے انسان کو, سیاہ فام انسان کو, حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے. یہ فخر ملا ہے, یہ فخر تھا. یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی. اے بلال تم آذان دو گے, آذان دینے کا شرف اسی حبشی نسل اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے. لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف, یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, زندگی کا آخری خطبہ تھا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے, جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے, انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر, آخری خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا, الا کلکم بنی آدم و آدم من تراب, لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا, تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی, کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی رشتہ اور فوقیت نہیں ہے. عربی اور عجمی سب برابر ہیں, کالا اور گورا سب برابر ہیں, سب, کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. الا بالتقوی, اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے, وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے, جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا, تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. کتنے باڈی بلڈر ہو, سکس پیک ہیں کہ نہیں, اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے. تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو. لا ينظر الى اجسامکم, تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, ولا الى صورکم, تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا. کیا دیکھتا ہے اللہ؟ ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے, اللہ سے ڈرتے کتنا ہو, کتنا ڈرتے ہو. وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے, اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ, یہ مسئلہ بتاؤ, حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے. پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں, میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں, اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, چلو میرے گھر چلو, میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں. اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں. یہ غریب انسان, یہ غریب انسان. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے, جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے, حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا, آج ہمارے سردار آ گئے, ہمارے سردار آ گئے. حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے, اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا. یہ مقام, یہ فضل ملا تھا, اور شاید
یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا. یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے, جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں, ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب, اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا. لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا. منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا, تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے. اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو ٹھاکر کو پیدا کیا ہے. یہ ران, یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ, اس سے ویش پیدا ہوا ہے. برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے. اور پیر نیچے تک, گھٹنے سے نیچے تک پیر پنجا, یہ سب ان پیروں سے, برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے. شودر ہریجن, لہذا یہ نیچی ذات ہے, نیچی ذات ہے. یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس سے نالیاں صاف کراؤ, گندگی صاف کراؤ. صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر. ذات اور برادری کی یہی سے بنیادیں ہل جاتی ہیں, جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی, چاہے ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, جینی ہو یا بدھسٹ, کمیونسٹ, کوئی بھی ہو, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے, سب سے بڑا انسان وہ ہے, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا. اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہو, تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے, اپنی نظر میں نہیں. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یہ انسانیت کا درس ہے, کہیں ملے گا؟ اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے, سب سے بڑا انسان وہ ہے, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا. اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہو, تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے, اپنی نظر میں نہیں. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. یہ انسانیت کا درس ہے, کہیں ملے گا؟ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا, آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی, اجازت نہیں ہوگی. ہندو بھائیوں, تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے. ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے. ہم نے منو مان لیا ہے, لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں, اس کا نام شتروپا بتایا گیا, ہمارے یہاں حوا بتایا گیا. ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں, حوا کی ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے, ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن, ایشوری گرنتھ, یہ پوتر, اس کی پوتر پنکتیاں, اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی
کہ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے، ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس، اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تو کون، اچھا 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 وہ خان، اچھا اچھا وہ انصاری، یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی۔ اور اگر قبیلے اور ذات و برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو، جہالت کی بو ہے یہاں سے اٹھتی ہے۔ خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے، سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے، جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کہا تھا اَيْنَ الْبِلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے لبیک وسعدیک، میں یہاں ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے، یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آذان دو گے، آذان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، زندگی کا آخری خطبہ تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصول اور منصور بتلا رہے تھے، جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دے رہے تھے اور بہت سی چیزوں سے منع کر رہے تھے، انہی چیزوں میں سے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر
وآدم من تراب، لوگوں تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، اور کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی رشتہ اور فوقیت نہیں ہے۔ عربی اور عجمی سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، سب، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ الا بالتقوی، اگر فوقیت و درجہ کسی کو حاصل ہے تو متقی و پرہیزگار کو ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے باڈی بلڈر ہو، سکس پیک ہیں کہ نہیں، اگر پوری بنیان اتار دے تو دیکھیں اس کی باڈی کیسی ہے، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کتنے ہینڈسم ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، کتنا ڈرتے ہو۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان، یہ غریب انسان۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقام، یہ فضل ملا تھا، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جسے دیکھ کر ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنا چاہا تھا۔ یہی وہ مذہب ہے جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ ورنہ آپ منو اسمرتی پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو ناک کہلاتی ہے کتاب، اس کو جب پڑھیں گے تو ذات اور برادری کو کس طریقے سے کھوکھلا کیا گیا اور کس طریقے سے برادرانہ تعصب پیدا کیا گیا۔ لکھا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا۔ منہ سب سے اوپر ہوتا ہے نا، تو سب سے اوپر جو برہما کا منہ ہے اس سے برہمن پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے برہما جی نے چھتری کو ٹھاکر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ران، یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ، اس سے ویش پیدا ہوا ہے، برہما جی کی ران سے ویش پیدا ہوا ہے۔ اور پیر نیچے تک، گھٹنے سے نیچے تک پیر پنجہ، یہ سب ان پیروں سے، برہما جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوا ہے، شودر ہریجن۔ لہذا یہ نیچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس سے نالیاں صاف کراؤ، گندگی صاف کراؤ، صاف لکھا ہوا ہے منوسمرتی کے اندر۔ ذات اور برادری کی یہی سے
بنیادیں ہل جاتی ہیں، جس کو قرآن کریم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، جینی ہو یا بدھسٹ کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے شعبے اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں بڑا اور مہان پرش وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تقوی والا اور متقی اور پرہیزگار انسان یہ بڑا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جرجیت صاحب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہو تو جرجیت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے، اپنی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ انسانیت کا درس ہے، کہیں ملے گا؟ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی۔ ہندو بھائیوں، تمہاری کتاب میں اس پہلے منشیہ کا نام منو آیا ہے، ہمارے یہاں اس پہلے منشیہ کا نام آدم آیا ہے۔ ہم نے منو مان لیا ہے لیکن آپ آدم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کی کتاب میں اس ماں کا نام جس کے سب بیٹے ہیں اس کا نام شتروپا بتایا گیا، ہمارے یہاں حوا بتایا گیا۔ ہم شتروپا ماننے کے لیے تیار ہیں، حوا کی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ دلوں میں گنجائش کس کے پاس ہے؟ ہمارے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ ہماری کتاب قرآن کہتی ہے، ہماری کتاب قرآن اللہ کا نازل کردہ قرآن ایشوری گرنتھ میں یہ پوتر، اس کی پوتر پنکتیاں، اس کی یہ پوتر پنکتیاں یہ کہتی ہیں کہ ہائے مانو ذاتی، ہائے منشیو، ہائے انسانوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہو پوری دنیا میں، تمہارا باپ ایک ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ ہاں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، لیکن ہم نے تمہاری برادریاں بنا دی ہیں، ہم نے تمہاری ذاتیں بنا دی ہیں، ہم نے تمہیں شعبے اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ذات اور برادریوں میں بانٹا ہے، لیکن کوئی ذات کسی پر بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے چھوٹی نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلے اور برادریوں میں صرف اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ میرا نام جرجیس، ایک قبیلہ ہے، دوسرے قبیلے دوسرے خاندان میں بھی کوئی جرجیس، اچھا آپ کا نام جرجیس، اچھا ایک جرجیس آیا تو کون؟ اچھا وہ خان، اچھا وہ انصاری، یہ لیجیے اب پہچان ہو گئی۔ اور اگر قبیلے اور ذات و برادریاں نہیں بنائی ہوتی تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تعارف کے لیے اور پہچان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچاننے کے لیے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے بنائے ہیں۔ کوئی کسی پر بڑا، کوئی کسی سے چھوٹا، یہ اگر کہتے ہو تو سب سے بڑے جاہل ہو۔ جہالت کی بو ہے، یہاں سے اٹھتی ہے۔ خان یہ کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں، اور وہ یہ کہے کہ یہ برادری سب سے نیچی برادری ہے۔ سید کہے کہ میں سب سے اونچی قوم ہوں اور فلاں برادری سب سے نیچی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ جہالت کی بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے، وہ قرآن کا دشمن ہے۔
وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کہا تھا اَيْنَ الْبِلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے لبیک وسعدیک، میں یہاں ہوں اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے، یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آذان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی، اے بلال تم آذان دو گے، آذان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ